جی آج ہم حرم امام حسین علیہ السلام میں میوزیم کے اندر موجود ہیں، جو حرم کے اندر میوزیم ہے، اس میں انتہائی قدیمی چیزیں ہیں، جس میں ہم نے سب سے پہلے قدیمی چیز ہے یہ قرآن پاک ہے۔ اس قرآن پاک کو سونے کی سیاہی کے ساتھ لکھا گیا ہے اور یہ 1264 میں اس کو مثلا کہ سمجھیں میوزیم کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس سے بھی یہ قدیمی قرآن پاک ہے اور اس کو سونے کی سیاہی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ آپ کو میں اس قرآن پاک کی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کے اوراق ہیں، برق ہیں، تو اس حساب سے اس میوزیم کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یہ جنگی سامان ہے، یہ تلواریں ہیں، اور یہ ڈیفنس کے لیے جو استعمال ہوتا تھا اس دور میں جنگی سامان، یہ وہ والا ہے۔ اس کو بھی انتہائی تاریخی اور قدیمی سامان ہے۔ یہاں پر یہ آپ مثلا کہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تلواریں ہیں اور تقریباً 1813 عیسوی میں ان کو مثلا کہ بنایا گیا ہے، یا ان کی تاریخ ہے اس حساب سے۔ تو یہ تلواریں میوزیم کے اندر، میوزیم امام حسین علیہ السلام جو سا حرم کے اندر میوزیم ہے، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہاں پر یہ کلہاڑیاں وغیرہ ہیں اور زیرہ کا سامان ہے، جیسے یہ زیرہ کے ساتھ ہوتا تھا، ڈیفنس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ کلہاڑی ہے، یہ اب ایک بہت ہی خوبصورت کلہاڑی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر مثلا کہ کچھ لکھا ہوا بھی ہے، جیسے مولا میر کائنات کی تلوار کے اوپر بھی کچھ آیات نقش تھی اس حساب سے۔ تو یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس حساب سے۔ اس سائڈ پر بھی یہ جیسے اس دور میں استعمال ہونے والا، پانی کے لیے استعمال ہونے والا پیالہ وغیرہ ہے، تو اس حساب سے یہ تلوار ہے۔ یہ بھی تلواریں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک تلوار ہے، اس کے اوپر سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے اس میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ بھی جنگی سامان ہونے والا تمام، مثلا کہ یہ تلوار کا کور ہو گیا، یہ تلواریں ہو گئی، اور اس کے علاوہ یہ ان کی تاریخ ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی یہ جو سا کھانے پینے کا استعمال ہونے والا یہ کچھ برتن موجود ہیں، تو یہ کچھ آیات وغیرہ موجود ہیں مختلف۔ تو باقی یہاں پر اس سائڈ پر بھی یہ کچھ مثلا قدیمی سامان، جیسے کچھ بندوق وغیرہ موجود تھی۔ اور یہاں پر سب سے مزے کی جو سی چیز ہے، جو لوگ مومنین شبیہوں کو مثلا کہ ہم جو تابوت وغیرہ، جھولا ہے علی اصغر وغیرہ نکالتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ یہ ایک بہت ہی قدیمی جھولا ہے، جھولا علی اصغر علیہ السلام ہے، بالکل چھوٹا ہے مگر قدیمی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے مثلا کہ آج سے کئی سو سال پہلے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارتیں جو سی تھی وہ نکلتی تھی، شبیہیں جیسے جھولا وغیرہ ہم برآمد کرتے ہیں، تابوت برآمد کرتے ہیں، اس طریقے سے اور کئی زیارات ہم جو سی برآمد کرتے ہیں۔ یہ اس دور کا چاقو ہیں جو زیرہ کے ساتھ ہوتے تھے، تو یہ پرانے قدیمی چاقو ہیں۔ اس کے حساب سے آگے بھی بہت ساری زیارات ہیں، ہم آپ کو کرواتے ہیں۔ جیسے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تلوار، کچھ چاقو پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کچھ تلواریں ہیں، جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس تلوار کے اوپر کتنا خوبصورت نقش ہوا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مولا میر کائنات کی تلوار کے اوپر بھی کچھ آیات تاریخ میں ملتی ہیں نقش، تو یہ بھی بہت ہی قدیمی سامان ہے۔ اور اس حساب سے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چاقو وغیرہ ہیں، اور ان کو بھی 1283 میں اس بنایا گیا ہے، اور پھر یہاں پر جو ڈونیٹ کیا گیا وہ 1866 میں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بہت ہی اہم چیز ہے، یہاں پر یہ آپ تمام مومنین دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ کڑی ہے، اور یہ کڑیاں سمجھ لیں بنی ہوئی ہیں 1349 میں، اور 1930 میں ان کو مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بھیجا گیا میوزیم کے لیے۔ ان کڑیوں کو آپ دیکھ کر حساب لگا سکتے ہیں، جو اگر 1349 کی کڑیاں اتنی وزنی ہیں، دیکھنے سے اتنی وزنی لگ رہی ہیں، تو اس وقت مولا سجاد سرکار علیہ السلام کی جو سی کڑیاں تھیں ان کا کتنا بڑا وزن ہوگا، اور جو میری پاک سین جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کڑیاں تھیں ان کا کتنا بڑا وزن ہوگا۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات تو یہ ہے، جو جناب سکینہ کی کڑیاں ہوں گی ان کا کتنا وزن ہوگا، اور انہوں نے کس طریقے سے ان کڑیوں کو پہنا ہوگا۔ ہم اس وقت کربلا میں موجود ہیں، حرم میں امام حسین علیہ السلام کے اندر موجود ہیں، اور حرم میں امام حسین علیہ السلام کے اندر جو سا میوزیم ہے اس کی ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک یہ قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک کو سونے اور چاندی اور ہیرے کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ سونے کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے، اس کے اندر چاندی بھی استعمال ہے، ہیرے بھی استعمال ہیں، اور اتنا خوبصورت قرآن ہے۔ اس کی سمجھیں بھائی 70 میٹر جو سی ہے ایسے لمبائی ہے، اور 50 میٹر اس طریقے سے اس کی چوڑائی ہے، اور 25 کلو اس کا وزن ہے اس قرآن پاک کا۔ یہ قرآن پاک ہے، ایک تاریخ میں مثلا کہ بہت ہی انمول چیز ہے یہ بھی، اور شاید ایسا کوئی دنیا میں قرآن پاک موجود ہو جسے سونے اور چاندی اور ہیروں کے ساتھ بنایا گیا ہو۔ اتنا خوبصورت قرآن پاک ہے۔
اس کے علاوہ یہاں پر اور بہت ساری قدیمی چیزیں ہیں جو مثلا کہ وقف کی ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ سنگلی ہیں، زنجیر ہیں۔ تو یہ زنجیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے تھے، قدیمی زنجیر تھے، اور جن زنجیروں میں میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بنائے گئے، ان زنجیروں کو آپ تصور میں لائیں۔ اس طریقے سے یہ قرآن رول ہے، اس دور میں جو قرآن رول بنتے تھے اس طریقے سے ان قرآن رول کی تاریخ ہے 1785 میں ان کو بنایا گیا، اور 1200 عیسوی میں انہیں مثلا کہ میوزیم کے لیے بھیجا گیا۔ تو اس حساب سے یہ کچھ اور چیزیں ہیں۔ یہ ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ہی ممبر ہے، قدیمی ممبر ہے، بہت ہی قدیمی ممبر ہے۔ اس کی تاریخ آپ کو یہ یہاں پر مینشن ہوئی ملے گی، 1275 بلکہ 1858 میں سے حرم کے لیے وقف کیا گیا، میوزیم کے لیے، اور 1275 عیسوی میں تقریباً اس ممبر کو بنایا گیا۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ممبر بالکل اسی طریقے سے اتنے اسٹیپ کا تھا، وہ بھی اتنا ہی قدیمی تھا۔ تو اس حساب سے اب جو سب سے اہم چیز ہے یہ ذریعہ اقدس ہے۔ یہ ذریعہ اقدس جو سی ہے یہ 1953 میں 1935 میں اس کو میوزیم کے لیے وقف کیا گیا، اور جو سی اس کی تاریخ بنی ہے وہ 1355 ہے۔ 1355 میں اس ذریعہ اقدس کو بنایا گیا تھا۔ یہ قدیمی ذریعہ اقدس ہے مولا امام حسین سرکار علیہ السلام کی۔ تو یہ جتنی میوزیم کی زیارات کروا رہے ہیں، یہاں پر علی رضا خان صاحب ہیں، انہیں 11 سال ہو گئے ہیں، یہ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو ان کی یہ مہربانی سے ہم تمام زائرین یہ جو سے زیارت کر رہے ہیں، یہ ان کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ تمام زیارات جتنی ہیں یہ قدیمی زیارات ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ہر کسی کو تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق و طاقت عطا فرمائے یہاں پر آنے کی اور زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کی۔ اس حساب سے یہ قرآن پاک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ مثلا کہ اس دور کی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قدیمی قرآن پاک ہے، جیسے یہ غلاف ہے قرآن پاک اس دور میں بنایا گیا، اور یہ وہ والا غلاف ہے، یہ میوزیم امام حسین علیہ السلام کے اندر موجود ہیں یہ تمام چیزیں۔ تو اس حساب سے ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو سی ذریعہ اقدس آپ کو 1335 میں بنی تھی، اس ذریعے میں سب سے پہلا جو سا سونا استعمال ہوا تھا تقریباً اس 1335 کے دور میں۔ اس سے بھی پہلے سونے کی ذریعہ بنائی گئی ہے، بہت بنی عباسیہ کے دور میں تقریباً بنائی گئی تھی۔ تو یہ وہ والی قدیمی مثلا کہ جالیاں ہیں ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی جو سونے کی بنی تھی، اور یہ ذریعہ اقدس ہے جو امام حسین علیہ السلام کی 1355 کے غالباً اب مجھے یاد نہیں ہے، 1335 میں بنی تھی۔ تو یہ تمام علی رضا خان صاحب سے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی مہربانی سے ہم نے یہ والی زیارت کی میوزیم کے اندر کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سلامت رکھے، ہر کسی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق و طاقت عطا فرمائے، وہ ادھر کربلا میں آئے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کریں، اور اس میوزیم کی بھی زیارت کا شرف حاصل کریں۔